رحیم یار خان کے حلقہ نیک 171 میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت شروع۔ ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 301 پولنگ سٹیشنز پر 2500 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید الدین اور پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ نشست ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ شرح سود میں کمی ہوگی یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ سرمایہ کاروں کو شرح سود میں 2% تک کمی کی امید۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے 10 کمی کا مطالبہ کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ زرعی پالیسی کمیٹی معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لے گی۔ موجودہ شرح سود 19.50% کی سطح پر ہے۔ اگست میں مہنگائی کی شرح 34 ماہ کی کم ترین سطح تک آ گئی۔ اگست 2024 میں مہنگائی کی شرح 9.64% رہی۔ اگست 2023 میں مہنگائی کی شرح 27.38% رہی۔ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا، اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا۔ میں سر جھکاؤں گا نہیں، کٹواؤں گا ضرور۔ میں اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جس دن ہم سب نے بحیثیت قوم یہ فیصلہ کر لیا تو نہ کوئی ہمارا سر جھکا سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا سر کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے اوپر غیر عینی اقدام مسلط کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہماری سوچ کو دفنا سکتا ہے۔ ہم بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں جزا و سزا کا منصفانہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے بار بار آئین شکنی کی گئی۔ 2 قانون، 2 نظام اور 2 پاکستان نہیں چل سکتے۔ جب میں للکاروں تو میری بات پسند نہیں آتی۔ پاکستان کا شہری اور آزاد انسان ہوں، آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور آواز بھی اونچی کروں گا۔ لہجہ نرم ہو یا سخت، سوچ اور نظریہ کوئی قید نہیں کر سکتا۔ سر کٹوا لوں گا لیکن جھکاؤں گا نہیں۔ ہم نے کسی سے انتقام نہیں لیا، نہ ہی صوبائی اداروں کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کیا۔ ہمارے چیلنجز کچھ اور ہیں اور ہم الجھے کسی اور چیز میں ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی تصدیق۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ پیر کی رات ملاقات کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے خود رابطہ کیا۔ صوبے کی سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی حالات پر بات ہوئی۔ علی امین اپنی تقریر پر کھڑے ہیں، پارٹی بھی بھرپور ساتھ کھڑی ہے۔ نہیں سمجھتا بانی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ختم کرنے کا اشارہ علی امین کی طرف ہوگا۔ تقریروں سے اسٹیبلشمنٹ سے تناؤ بڑھنے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی حکومت یہی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں تناؤ بڑھے۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی نے ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کا ہر اقدام میں ساتھ دیا۔ شہباز شریف نے بلاول بھٹو کی چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز کو سراہا۔ بولے بلاول بھٹو کی تجویز سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی۔ نوید قمر، میئر کراچی مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کے وفد میں شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اور ایوان کی کارروائی مؤثر انداز میں چلانے کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی اقدامات کا جائزہ لے گی۔ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اراکین بھی خصوصی کمیٹی میں شامل۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، خورشید شاہ، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، امین الحق، چودھری سالک، عبدالعلیم خان، اعجاز الحق، خالد مقصی شامل۔ اپوزیشن کی جانب سے صاحبزادہ حامد رضا، گوہر خان، شاہدہ بیگم، اختر مینگل، حمید حسین اور محمود خان اچکزئی کمیٹی کا حصہ۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باضابطہ مراسلہ جاری کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا 2 ٹوک اعلان۔ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی کی حمایت سے بھی انکار۔ کہا حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوامی مفادات سے متصادم ہیں۔ ایسی حکومت کے ساتھ جانا عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف قرار دیا۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے کہا آئندہ کسی کو مینڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ کہا صرف وہ اختیار چاہیے جو عوام نے دیا ہو۔
رانا صاحب ذرا آپ مہربانی کریں صاحب بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو ووٹ کر رہے ہیں، آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے جی، کیونکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب اگر ووٹ نہیں کرتے تو پھر ترمیم آنی نہیں ہے، ترمیم آنی ہے 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہوگی، 2/3 میجورٹی کی جو کیلکولیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، آپ نے کی ہوگی اور سارا آپ کو پتا ہوگا۔ اگر ترمیم آ رہی ہے تو اٹ مینز کہ ہمارے نمبر پورے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے بغیر ترمیم نہیں آئے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو، کہا یقین ہے مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومت کو ووٹ دیں گے۔ مولانا نے کہا تھا ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے خلاف ہو۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا اراکین کی گرفتاریوں کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کو خط، تحقیقات کے حوالے سے وزارت داخلہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی آگاہ کرے۔ خط میں ہدایت، اسلام آباد پولیس نے بھی تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان شاہ زیب ٹیم کے سربراہ ہوں گے، ایس پی آرگنائزڈ کرائم اور صدر ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ ایسے کالے قوانین بنائے جا رہے جو مارشل لاء کے دور میں بھی نہیں تھے۔ اسلام آباد میں عوام کے فری اسمبلی کے آئینی حق کو ختم کر دیا گیا۔ چیئرمین عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا آج پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں آمریت ہے۔ ہم اور قومی اسمبلی سینٹ کے ممبران ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او اور ایک ڈپٹی کمشنر کے تابع کر رہی ہیں، کہا اسلام آباد جلسے کے دوران اور اس کے بعد جو ہوا وہ اس ملک کی آج کی سیاسی روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ پورا شہر بند ہوا، یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں حکومت خود محصور ہو کر رہ گئی؟ بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ طور پر ملٹری حراست میں دینے سے روکنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت کریں گے۔ سویلین حراست سے ملٹری حراست میں دینے سے روکا جائے، درخواست میں استدعا۔ رحیم یار خان N171 میں ضمنی الیکشن پولنگ کا وقت شروع۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید اور پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ میں کڑا مقابلہ متوقع۔ 301 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے، 2700 اہلکار سیکیورٹی پر مامور۔ حلقے میں امن و امان کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ رحیم یار خان N171 میں ضمنی الیکشنز پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید اور پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ میں کڑا مقابلہ متوقع ہے۔ 301 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، 2700 اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ حلقے میں امن و امان کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ مزید احوال جانیں گے راجہ شاہد سے۔ راجہ بتائیے گا کہ ضمنی الیکشن کا یہ اکھاڑا ہے اور پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ بالکل، حلقہ N171 میں ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل جاری ہے اور یہ حلقہ رحیم یار خان اور اس کی تحصیل خانپور کے دیہی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں 2 لاکھ خواتین ووٹر سمیت 5 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اس حلقے میں مجموعی طور پر 301 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 52 کو حساس اور 8 انتہائی حساس قرار ان کو دیا گیا ہے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ فورسز ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ حلقے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ بھی کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائے جانے کی ہدایت ہے۔ حلقے میں ضمنی انتخابات کے سلسلے میں عام تعطیل بھی ہے۔ ضلع بھر میں تعلیمی ادارے، سکول اور سرکاری دفاتر بند ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید الدین اور پی ٹی آئی کے امیدوار حسان مصطفیٰ کے درمیان سخت مقابلہ یہاں متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ راجہ شاہد، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔